میں کتاب میں دیکھا ہوں کہ بچپن میں بہت چھوٹے تھے جب، تو اپنے بھائیوں بہنوں کو بٹھا کر وہ باضابطہ تقریر کرتے تھے ڈائس پر بیٹھ کر، اور کہتے تھے کہ تم 3-4 نہیں بلکہ میرے سامنے ہزاروں لوگ ہیں۔ تو وہ ان کا جو پیدائش جو مکے میں پیدا ہوئے اور ان کا جو ہندوستان میں آنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، وہ ہندوستان میں جو تحریک تھی کانگریس کی، اس میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ ان کے تقاریر میں سنتا ہوں کہ آج کے نہیں 1946 کے 47 کے، وہ تقریر میں ہمیشہ ہندوستان کی تقسیم کے بڑے مخالف تھے۔ آج ہم جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اسی وجہ سے اٹھا رہے ہیں، وہ آج نہیں، اس وقت پیشن گوئی کر چکے تھے۔ ہندوستان تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اگر ہندوستان تقسیم ہوگا تو سب سے زیادہ پریشانی ہندوستان کے مسلمانوں کو ہوگی۔ اس وقت لوگ اس بات کو دور اندیشی کو نہیں سمجھے۔ تقسیم ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا، ہم پاکستان سے تعلقات رکھ سکتے نا پاکستان والے ہم سے تعلقات رکھ سکتے۔ اور آزادی کی تحریک میں سب سے زیادہ اگر کوئی شریک رہے تو مسلمان تھے۔ دیکھ گیٹ وے آف انڈیا پہ جو نام تحریر ہے، 70% تو ہمارے علماء کے، ہمارے شکر صاحب آئے، اردو اکیڈمی کے سابقہ سیکرٹری ہیں اور بہت مسلمانوں کی بڑی خدمت زبان کے تعلق سے کرنے والے شکر صاحب ہیں۔ اور خاص طور سے میں ایک بات بتاتا ہوں، صاحب نے اعلان کیا کہ تلنگانہ میں جو اردو جاننے والے لوگ ہیں، اس مرتبہ 92,000 امپلائمنٹ پرووائڈ کی ہے۔ اور گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، گروپ 4 میں جو ایگزامس لکھنے والے لوگ ہیں، پہلی مرتبہ ہندوستان میں ہمارے پاس ہمارے سی ایم صاحب نے اردو جاننے والوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے مسلم بھائی دینی مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہے اور وہ اردو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ان کے لیے سی ایم صاحب نے موقع عطا کیا کہ اس مرتبہ ملازمتوں میں اردو میں بھی ایگزام لکھا جائے، کوشچن بھی اردو میں ہونا چاہیے، آنسر بھی ہونا چاہیے۔ تو اس میں شکر صاحب نے بہت اچھا رول ادا کیا۔ جتنے تیلگو کے اور انگلش کے بکس تھے اس کا ٹرانسلیشن اردو میں کرنا تھا۔ عمر زہری صاحب تھے، ہمارے شکر صاحب تھے، ہمارے سیکرٹری ندیم صاحب تھے، ہمارے زیادہ رول ادا کرنے والے ہمارے شکر صاحب نے بہت جا کے اردو میں، ہمارے جو اردو آفیسر تھے، کیونکہ میں بتاتا ہوں میرے سامنے ہمارے عارف الدین صاحب نے جو ایشوز رکھے، یقیناً اس پہ ہم ضرور عمل کریں گے۔ مگر سی ایم صاحب نے کیا کہا تھا، تلنگانہ بننے کے بعد خاص طور سے جو ہمارے کمشنر ہے، تو ان کے پاس کوئی بھی اردو میں لیٹر آیا تو کوئی پڑھنے والا نہیں تھا۔ اب آج کل ملازمت اتنے کم ہو چکے ہیں کہ اردو ملازموں کے نظم بھی نہیں آ رہے، تو سی ایم صاحب نے 66 اردو آفیسر کا اپوائنٹ کیا تھا۔ وہ آفیسر کا یہ تھا کہ تمام منسٹرز کے پاس، کلکٹر کے پاس اور خاص طور سے ڈی جی پی ایک طرف رکھی جائے کے پاس، اور خاص طور سے ڈی جی پی ایک طرف رکھی جائے، یکجہتی ایک طرف لے جائے۔ اگر دنیا سے بڑی ہمیں اگر کسی طریقے سے بھی دولت مل جائے یا کچھ اور مل جائے تو میں اسے ٹھکرا دوں گا، مگر سب سے زیادہ اگر مانوں گا تو ہندو مسلم اتحاد پر انہوں نے بہت زور دیا تھا۔ اور آج بھی ہمارے سی ایم صاحب اسی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے نظام سرکار کہا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان میرے دو آنکھ ہیں، تو سی ایم صاحب بھی اسی نظریے پہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیشہ جب بھی جو کوئی بھی ایجنڈا آتا ہے کوئی ڈیولپمنٹ کا، تو ڈیفینیٹ مسلمانوں کو بھی برابر استفادہ کرنے کے لیے انہی کے نظریات میں چلتے ہیں۔ تو ہم یقیناً ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے کہ ہندوستان آزاد ہوا، آزاد میں ہمارے بڑے بڑے علماء نے شہادت حاصل کی۔ آزاد ہونے کے ساتھ جو تقسیم ہوئی اس کی وجہ سے ہمارے پاس اس کے تھوڑے سے مسائل الٹے پڑ گئے، نہیں تو ہم لوگ بہت بڑی تعداد